ہوا کون ہو سکتا ہے؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے انداز میں کہا، وہاں مجرموں کے اڈے پر میں نے ایک مقامی آدمی کو دیکھا تھا۔ مجھے اس کی شکل مانوس لگ رہی تھی، لیکن یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اسے کہاں دیکھا ہے۔ اب تم نے کلو کی بات کی ہے تو اچانک مجھے یاد آ گیا ہے، اس کا تعلق فرینکی کے اڈے سے ہے۔ میں نے اسے کیفے پنچ میں ہی دیکھا تھا، ویٹر کے روپ میں۔ اس کا مطلب ہے کہ فرینکی کا پورا گروپ مجرموں کے لیے کام کر رہا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن فرینکی تو ختم ہو چکا ہے، میں نے پتہ کرایا تھا، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ مگر فرینکی کا گروپ تو ختم نہیں ہوا۔ بہرحال میں تنویر کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں، ویسے معاملات میں خاصا ہوشیار ہے، ضرور کوئی کلو نکال لائے گا، عمران نے کہا، اور پھر ٹیلی فون اپنی طرف کھسکایا اور ریسیور اٹھا کر تنویر کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، اسی لیے رات بے حد تاریک تھی۔ سڑکوں پر ٹمٹماتے ہوئے بلب اندھیرے کے خلاف جنگ کرنے کی ناکام کوشش میں مصروف تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے رات سیاہ چادر لپیٹے ہوئے ہو۔ اس اندھیرے میں ایک 2 منزلہ عمارت اندھیرے کا ہی ایک حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ وسیع و عریض عمارت کا بیشتر حصہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ عمارت کے گرد چاروں طرف وسیع میدان تھا، جس کے چاروں طرف خاردار تاروں کی اونچی باڑ لگی ہوئی تھی۔ خاردار تاروں کی چاروں کونوں میں اونچی مچانیں سی بنی ہوئی تھیں۔ یہ چیک پوسٹیں تھیں، لیکن ان پر بھی گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ مین گیٹ لوہے کے موٹے سریوں سے بنا ہوا تھا، جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اور گیٹ کے باہر ایک مسلح سپاہی بڑے ڈھیلے انداز میں کھڑا تھا، اور وہ سگریٹ پی رہا تھا۔ سب مشین گن اس کے کاندھے سے لٹکی ہوئی تھی۔ یہ عمارت آرڈر سپلائی ڈپو کی تھی۔ اس کی دونوں منزلوں پر سپلائی سیکشن کے دفاتر تھے، لیکن نیچے پھیلے ہوئے وسیع و عریض تہخانوں میں جدید ترین اسلحے کا ڈپو قائم کیا گیا تھا۔ یہ تہخانے مکمل طور پر بم پروف بنائے گئے تھے، اور ان کی حفاظت کے لیے جدید ترین الیکٹرانک نظام موجود تھا۔ یہ باڑیں اور سپاہی تو صرف اوپر والے حصے کی رسمی حفاظت کے لیے تھا۔ سپلائی کے لیے مخصوص ٹرک تھے، جو عمارت کے اندر لگی ہوئی ایک بڑی آٹومیٹک لفٹ کے ذریعے نیچے تہخانے میں جاتے اور پھر وہاں سے پر ہو کر دوسری لفٹ کے ذریعے باہر نکلتے اور چلے جاتے۔ یہ ٹرک بھی خصوصی طور پر فائر پروف اور بم پروف بنائے گئے تھے، تاکہ ان میں لے جانے والا جدید ترین اسلحہ ہر لحاظ سے محفوظ رہ سکے۔ شام کو لفٹوں کو نیچے روک کر کمپیوٹر لاک لگا دیا جاتا تھا، اور تہخانے کی اوپر والی سلیب بند کر دی جاتی تھی۔ اس کے بعد نیچے تہخانے یا نیچے بنے سے اوپر آنے کے لیے کوئی راستہ باقی نہ رہ جاتا تھا، اور اس طرح یہ مکمل طور پر محفوظ ہو جاتے تھے۔ چونکہ اس کی حفاظت کے لیے انتہائی خصوصی انتظام تھا، اس لیے بیرونی عمارت جہاں صرف دفاتر تھے، ان کی حفاظت کے لیے کچھ زیادہ انتظامات کی ضرورت نہیں سمجھی گئی تھی۔ اور اس ڈپو کو بنے ہوئے آج تک 8 سال ہو چکے تھے، اور آج تک ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی جس سے اس کے انتظامات میں کوئی گڑبڑ ہوتی، اسی لیے سب کچھ رسمی انداز میں کیا جاتا تھا۔ مین گیٹ کی طرف پہنچنے والی سڑک پر ایک سیاہ رنگ کی بڑی سی گاڑی چل رہی تھی۔ گاڑی میں اس وقت 12 افراد سوار تھے۔ ان سب نے سیاہ رنگ کے فائر پروف لباس اور سر پر مخصوص ہیلمٹ پہن رکھے تھے۔ یہ باس، نوال، رچرڈ اور اس کے 9 ساتھی تھے۔ ویگن کے پچھلے حصے میں ایک تھیلا پڑا ہوا تھا اور حادثہ پھولا ہوا تھا۔ گاڑی کی تمام اندرونی اور بیرونی لائٹیں بند تھیں، اور پھر وہ مین گیٹ سے تقریباً 200 گز پہلے ہی اندھیرے میں رک گئی۔ گاڑی رکتے ہی نوال نے تھیلا کھولا، اور پھر تھیلے میں سے انہوں نے ٹیپ ریکارڈر نما بڑے بڑے باکس نکالے، جن کے ساتھ بیلٹیں لگی ہوئی تھیں۔ یہ باکس انہوں نے کاندھے سے لٹکائے، اور پھر ویگن کا دروازہ کھول کر وہ ایک ایک کر کے نیچے اترتے چلے گئے۔ صرف باس ویگن میں بیٹھا رہ گیا۔ اس نے سر پر ہیڈ فون لگا رکھا تھا، اور وہ ویگن کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ فرنٹ سیٹ سے نیچے ایک چھوٹی سی اسکرین نصب تھی، جس پر نیلے رنگ کی ہلکی ہلکی لہریں گونج رہی تھیں۔ ساتھ ہی مختلف بٹن اور نوبیں لگی ہوئی تھیں۔ سب کے نیچے اترنے کے بعد باس نے ہاتھ بڑھا کر ایک بٹن دبا دیا۔ اس بٹن کے دبتے ہی اسکرین پر ایک دھماکہ ہوا، اور پھر اس پر عمارت کا منظر ابھرتا چلا گیا۔ یہ عمارت کا اندرونی منظر تھا۔ ایک طویل گیلری تھی، جس کے دونوں اطراف میں کمروں کے دروازے تھے، جن کے باہر مختلف نیم پلیٹس لگی ہوئی تھیں۔ اسکرین کے نچلے حصے میں 11 سائے ایک قطار کی صورت میں جھکے جھکے انداز میں بڑھے چلے جا رہے تھے۔ باس کی نظریں سایوں پر جمی ہوئی تھیں۔ باس نے ایک اور بٹن دبایا تو اسکرین پر سے عمارت کا اندرونی منظر غائب ہو گیا، اور سائے پوری طرح اسکرین پر پھیلتے چلے گئے۔ وہ سب ایک قطار کی صورت میں بائیں جانے والے حصے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ باکس ان کے کاندھوں سے لٹک رہے تھے۔ سب سے آگے ریچرڈ تھا، کیونکہ اس کا ہیلمٹ سرخ تھا۔ ہاردار باڑ کے قریب پہنچنے سے قبل وہ زمین پر لیٹ گئے، اور پھر کراسنگ کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ ہاردار تار کے قریب پہنچتے ہی وہ ایک لمحے کے لیے رکے، اور پھر سب سے آگے موجود ریچرڈ نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک کٹر نکالا، اور اس نے کٹر کو ہاردار تار کے ساتھ لگانے سے پہلے کاندھے پر لدے ہوئے باکس میں سے ایک تار کھینچ کر اس کا سرا تار کے ساتھ ٹچ کیا۔ باکس میں سے ہلکی سی سیٹی کی آواز نکلی، اور اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ تار کو علیحدہ کر کے ریچرڈ نے بڑی پھرتی سے کٹر کے ذریعے تار کو کاٹ کر اس کے دونوں سروں کو مخالف سمتوں میں موڑ دیا، اور پھر وہ زمین کے ساتھ رینگتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ باقی لوگوں نے بھی اس کی پیروی کی، اور وہ سب اندر پہنچنے کے بعد اسی طرح کراسنگ کرتے ہوئے عمارت کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ جب وہ سب عمارت کے اندرونی بڑے شیڈ کے اندر پہنچ گئے تو باس نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا، اور مشین کا ایک اور بٹن دبا دیا۔ اب اسکرین پر ایک بار پھر دھماکہ سا ہوا، اور اس کے ساتھ ہی عمارت کا اندرونی منظر دوبارہ نمودار ہو گیا۔ سایہ اب ایک فولادی گیٹ کے سامنے زمین پر پڑے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ریچرڈ نے پہلے کی طرح باکس سے نکلنے والی تار کو اس دروازے کے ساتھ ٹچ کیا تو اس کے باکس میں سے ہلکی سی آواز گونجی، اور ریچرڈ نے بڑی پھرتی سے تار واپس مٹا لی۔
اور پھر اس نے ہاتھ موڑ کر باکس کا ڈھکن کھولا اور اس کے اندر ہاتھ ڈال کر ایک پتلی سی چپٹی پتری نکالی جس کے ساتھ سپرنگ نما تار لگی ہوئی تھی۔ اس نے وہ پتری فولادی دروازے کے ساتھ لگائی تو وہ اس طرح چمٹ گئی جیسے مقناطیس کے ساتھ لوہا چمٹتا ہے۔ رچرڈ نے باکس نیچے زمین پر رکھا اور اس کی سائیڈ میں لگے ہوئے 2 بٹنوں کو دبا دیا۔ ان بٹنوں کے دبتے ہی باکس میں سے سرر سرر کی آوازیں نکلنے لگیں اور پھر وہ دروازے کا حصہ جس کے ساتھ پتری چمٹی ہوئی تھی پتری کے چاروں طرف 2 میٹر کے دائرے میں یوں پگھلتا چلا گیا جیسے اسے زبردست آگ میں ڈال دیا گیا ہو۔ دوسرے لمحے پتری چیٹ کی آواز کے ساتھ دروازے کے درمیانی حصے سے اکڑ گئی اور سپرنگ نما تار کی وجہ سے واپس باکس میں پہنچ گئی اور پتری والا حصہ بھی اس کے ساتھ ہی پگھل گیا۔ فولادی دروازے میں 2 میٹر کا دائرہ نما ہلا بن گیا جس کے سرے سرخ تھے لیکن وہ تیزی سے مدھم ہوتے جا رہے تھے۔ جب وہ سیاہی میں بدل گئے تو رچرڈ باکس کو دوبارہ بغل سے لگائے اس ہلا کے دوسری طرف کود گیا اور پھر اس کی پیروی میں باقی افراد بھی اندر پہنچ گئے۔ البتہ ایک آدمی وہیں اندر دروازے کے باہر ہی رہ گیا۔ اندر پہنچنے والے تیزی سے راہداری کی بائیں سائیڈ والی ہلا کی طرف بڑھ گئے۔ یہ ایک ڈبہ نما جگہ تھی۔ رچرڈ اور اس کے ساتھی اس ڈبے والی جگہ میں فرش پر لیٹ گئے اور ان سب نے اپنے اپنے باکسوں میں سے تارے نکال کر فرش اور دیواروں کو جگہ جگہ سے چیک کرنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد وہ سب دائیں طرف والی دیوار کے کونے میں جمع ہو گئے۔ رچرڈ نے جیب میں سے ایک چپٹا سا باکس نکالا اور اسے دیوار کے ساتھ چپکا کر اس نے بڑے باکس سے نکلنے والی تار کو اس باکس کے ایک سوراخ میں ڈال دیا۔ پھر باکس کے مختلف بٹن دبانے شروع کر دیے۔ ایک کھٹک کی آواز سنائی تھی اور دیوار کا ایک حصہ ریلنگ کے انداز میں ایک طرف ہٹتا چلا گیا۔ اب وہاں ایک بڑا سوئچ بورڈ نظر آنے لگ گیا جس پر سرخ رنگ کے بڑے بڑے ہینڈل اور بند باکسز نصب تھے۔ رچرڈ نے دیوار کے ساتھ چمٹے ہوئے باکس کو چھڑا کر واپس جیب میں ڈالا اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر درمیان میں موجود سرخ رنگ کے ہینڈل کو نیچے کی طرف دبا دیا۔ اس ہینڈل کے نیچے دبتے ہی دروازے کی طرف سے ایک دیوار زمین سے نکل کر تیزی سے چھت کے ساتھ مل گئی۔ وہ سب ایک بند کمرے میں مقید ہو گئے لیکن دوسرے لمحے کمرے کا فرش کسی لفٹ کی طرح نیچے اترنے لگا۔ اسکرین پر منظر بدلتا جا رہا تھا۔ جب فرش کی حرکت رکی تو وہ ایک اور فولادی دروازے کے سامنے موجود تھے۔ یہ فولادی دروازہ پوری دیوار کی چوڑائی میں بنا ہوا تھا۔ رچرڈ باکس اٹھائے تیزی سے اس دروازے کی طرف بڑھا اور اس نے اس کے قریب پہنچ کر باکس میں سے چیکنگ تار نکال کر اس کا سرا اس دروازے سے لگانا چاہا ہی تھا کہ اچانک دروازے پر ایک سرخ رنگ کا بلب جل اٹھا اور اس بلب کے جلتے ہی پوری عمارت میں جیسے تیز سائرنوں کا بھونچال سا آ گیا اور سائرن بجتے ہی ہاردار تاروں کے چاروں کونوں پر بنی ہوئی چیک پوسٹوں پر سے سرچ لائٹیں روشن ہو گئیں اور اس کے ساتھ ہی چیک پوسٹوں کے نیچے بنے ہوئے بند کمروں نے جیسے مسلح سپاہی اگلنے شروع کر دیے۔ ان سب کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں اور وہ تیزی سے عمارت کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ سائرنوں کے بجتے ہی اس فولادی دروازے کے آگے ایک ٹھوس دیوار پھیلتی چلی گئی۔ او فائر کھول دو، بے شمار سپاہی تمہاری طرف بڑھ رہے ہیں، ایکشن تیز ایکشن، باس نے ایک بٹن دبا کر چیختے ہوئے کہا اور رچرڈ کے ساتھ سب لوگوں نے اپنے اپنے باکس کو تیزی سے کھولا اور اس میں سے ایریل نما تاریں کھینچ کر اوپر کیں اور پھر ان سب ایریلز کا رخ انہوں نے فولادی دروازے کے سامنے آنے والی دیوار کی طرف کر کے باکسز کے کونے میں لگے ہوئے بٹن دبا دیے۔ ان ایریل نما تاروں کے سروں پر تیز روشنیاں پیدا ہوئیں اور دوسرے لمحے خوفناک دھماکوں کا ایک سلسلہ سا شروع ہوا اور دیوار اور اس کے پیچھے موجود فولادی دروازے کے پرہچے اڑتے چلے گئے۔ اب اندر طویل اور وسیع راہداری نظر آ رہی تھی جس کی سائیڈوں میں بڑے بڑے فولادی دروازے موجود تھے۔ وہ سب دوڑتے ہوئے اس راہداری میں گھسے اور پھر انہوں نے اپنے اپنے باکس ایک طرف دروازے کے سامنے رکھ دیے اور پھر وہ دوبارہ باہر کی طرف دوڑتے چلے گئے۔ ادھر پہلے فولادی دروازے کے باہر موجود آدمی نے سائرن بجتے 2 سپاہیوں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر تیزی سے ایک ستون کی آڑ لی اور پھر باکس میں سے ایریل نما تار کھینچ کر اس نے اس کا رخ ان سپاہیوں کی طرف کر کے بٹن دبا دیا۔ ایریل میں سے روشنیوں کے جھماکے ہوئے اور اس کے ساتھ ہی عمارت کا بیرونی حصہ خوفناک دھماکوں سے گونج اٹھا۔ ان دھماکوں کے ساتھ بے شمار چیخیں بھی ابھریں اور ہر طرف گہرے رنگ کا دھواں سا پھیلتا چلا گیا جس میں جگہ جگہ روشنیاں چمک رہی تھیں اور مسلسل دھماکے اور چیخیں امڑ رہی تھیں۔ قیامت کا سا سما تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے سامنے کا پورا علاقہ جہنم بن گیا ہو اور چوکیوں سے نکل کر اگر آنے والے سپاہی مچھروں کی طرح مرنے لگے۔ اسی لمحے اس آدمی کو پشت پر آہٹ سی محسوس ہوئی اور وہ باکس لیے تیزی سے مڑا لیکن اس کی پشت پر دھماکہ سا ہوا اور وہ ایک جھٹکا کھا کر نیچے گرا اور باکس اس کے جسم کے نیچے دب گیا۔ جیسے ہی اس کا جسم باکس کے اوپر گرا ایک خوفناک اور کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا اور عمارت کا وہ حصہ پرزے پرزے ہو کر فضا میں اچھلا اور پھر اس جگہ جہاں چند لمحے پہلے باکس موجود تھا خوفناک آگ کا ایک فوارہ سا نکلا اور پھر تیزی سے اوپر اٹھتا چلا گیا جیسے آتش فشاں پہاڑ پھٹ پڑا ہو۔ اب یہ فوارہ اوپر اٹھ کر چھتری کی طرح پھیلتا چلا گیا اور پھر یہ آگ عمارت کی کھڑکیوں اور اندرونی حصوں میں پھیلتی چلی گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے پوری عمارت پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی ہو۔ باس دان بینچے بیٹھا اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ سامنے پوری عمارت دڑا دڑ جل رہی تھی۔ رچرڈ اور اس کے ساتھی باکسز اندر پھینک کر واپس اس ڈبے والے کمرے میں پہنچے تو اسی لمحے وہ خوفناک دھماکہ ہوا اور اس خوفناک دھماکے کے ساتھ ہی ڈبے نما کمرے کی چھت اور دیواریں فضا میں اڑتی چلی گئیں۔ ڈبے کے اندر موجود سائے دیواروں کے اڑتے ہی بجلی کسی تیزی سے آگ کے پھیلے ہوئے سمندر میں کود گئے۔ اب اسکرین پر ہر طرف آگ ہی آگ نظر آ رہی تھی۔ باس دان بھینچے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظریں اس کی آگ کے الاؤ پر جمی ہوئی تھی جو زمین سے لے کر آسمان تک پھیلی ہوئی تھی اور عمارت کے تباہ شدہ حصے اس آگ میں یوں گر رہے تھے جیسے بڑے بڑے پتھروں کی آسمان سے بارش ہو رہی ہو۔
چند لمحوں بعد ہاردار تاروں کے قریب 4 آگ کے گولے برآمد ہوئے اور باہر آتے ہی وہ تیزی سے نیچے گرے اور پھر لوٹتے تاروں کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ان کے اس طرح زمین پر لوٹنے سے ان کے لباسوں پر موجود سرخی تیزی سے ختم ہو گئی اور چند لمحوں بعد تاروں کے سلاسل سے ہوتے ہوئے وہ ویگن کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ باس کی نظریں ان سایوں پر جمی ہوئی تھیں۔ چند لمحوں بعد ویگن کا دروازہ کھلا اور وہ چاروں اچھل کر ویگن کے اندر داخل ہو گئے۔ نکل چلو باس، دور سے سائرنوں کی آوازیں آ رہی ہیں، رچرڈ کی تیز آواز سنائی دی اور باس نے، جو اس دوران ڈرائیونگ سیٹ پر منتقل ہو چکا تھا، ایک جھٹکے سے انجن سٹارٹ کیا اور ویگن لٹو کی طرح گھومی اور پھر سڑک پر واپس دوڑتی چلی گئی۔ باقی ساتھی کیسے آئیں گے؟ باس نے ویگن کو دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ وہ سب ختم ہو گئے ہیں باس، عمارت کے پتھروں نے ان کا خاتمہ کر دیا ہے، رچرڈ نے سر پر سے ہیلمٹ اتارتے ہوئے جواب دیا۔ اور باس نے دیکھا کہ رچرڈ کے ساتھ مائیکل کا ساتھی فرینک، نویل کا ساتھی براؤن اور باس کا ساتھی ٹیڈی موجود تھے۔ نویل اور باقی 6 افراد ختم ہو گئے تھے۔ نویل تو باکس لیے باہر رک گیا تھا اور اس کے ان باکس پر اچانک گرنے سے یہ سب تباہی مچی تھی۔ ان چاروں کے چہرے بھی معمولی سے جھلسے ہوئے تھے اور لباس باوجود فائر پروف ہونے کے کافی حد تک جل چکے تھے اور اب وہ تیزی سے اپنے لباس اتارنے میں مصروف تھے۔ باس سڑک پر ویگن بھگاتا چلا گیا۔ ابھی تک اسکرین پر آگ کا منظر پھیلا ہوا تھا۔ اب پوری عمارت آگ کا ایک بڑا سا گولا دکھائی دے رہی تھی اور پھر اچانک باس کو دور سڑک پر روشنیاں نظر آئیں تو اس نے تیزی سے ویگن کو ایک کچی سی پگ ڈنڈی پر موڑ دیا اور ویگن ہچکولے کھاتے ہوئے اس پگ ڈنڈی پر دوڑتی چلی گئی۔ کافی فاصلے پر درختوں کا ایک بڑا سا جھنڈ موجود تھا۔ باس نے ویگن اس جھنڈ کے اندر جا کر روک دی۔ اسی لمحے سڑک پر کاریں، بڑے بڑے فائر انجنوں کے ساتھ دوڑنے کی آوازیں سنائی دیں۔ ان سب کا رخ اس عمارت کی طرف تھا۔ باس، باکسز اڑا دو، ابھی یہ پورا علاقہ فوج کی تحویل میں آ جائے گا، رچرڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ اور باس نے سر ہلاتے ہوئے ڈیش بورڈ کے نیچے موجود ایک چھوٹے سے ہینڈل کو باہر کی طرف کھینچا تو خانہ ڈھکن کی طرح کھلتا چلا گیا۔ اب اس کے اندر 11 سفید رنگ کے بٹنوں کی قطار سی موجود تھی۔ باس نے پھرتی سے ان بٹنوں کو باری باری پش کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس نے خانہ بند کیا، اسکرین کے ساتھ لگے ہوئے ایک ناب نما بٹن کو آہستہ سے گھمایا تو اسکرین پر ایک گھڑی کا ڈائل ابھر آیا جس پر سرخ رنگ کی بڑی سی سوئی 6 کے ہندسے پر موجود تھی۔ باس نے اس کے ساتھ موجود بٹن کو پش کیا تو گھڑی کی سوئی آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ چلو جلدی نیچے اترو، باس نے ویگن کا دروازہ کھول کر نیچے چھلانگ لگاتے ہوئے کہا اور رچرڈ اور اس کے ساتھی بھی پچھلے دروازے سے نیچے کود گئے اور پھر وہ بے تحاشا بائیں سمت میں دوڑتے چلے گئے۔ فائر پروف لباس کے اندر بھی انہوں نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، اس لیے وہ سب اندھیرے کا ایک حصہ بن چکے تھے۔ وہ انتہائی تیز رفتاری سے بھاگتے ہوئے کھیتوں کے اندر بڑھتے چلے جا رہے تھے کہ اچانک انہوں نے اپنے پیچھے درختوں کے جھنڈ میں ایک شعلہ سا ابھرتے دیکھا۔ دوسرے لمحے وہ بھاگتے ہوئے زمین پر گرے اور اس کے ساتھ چپکتے چلے گئے۔ جلتی ہوئی عمارت انہیں دور سے صاف دکھائی دے رہی تھی اور پھر خوفناک گڑگڑاہٹ کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اس کے بعد اس قدر خوفناک دھماکوں کا ایک ایسا علامت ناہی سلسلہ شروع ہوا کہ عمارت سے کافی فاصلے پر پڑے ہوئے باس اور اس کے ساتھیوں کے جسم بری طرح لرزنے لگ گئے۔ وہ سب کانوں میں انگلیاں دیے زمین سے چپکے پڑے ہوئے تھے، لیکن انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ زمین کے بجائے کسی تیز رفتار جھولے پر لیٹے ہوئے ہوں۔ گڑگڑاہٹ اور دھماکے مسلسل ہوتے چلے جا رہے تھے اور اب بس عمارت اور اس کے ارد گرد کا علاقہ آگ کا سمندر بنا ہوا تھا جس میں سے شعلے نکل کر آسمان کی طرف اڑتے اور پھر نہ جانے آسمان پر جا کر غائب ہو جاتے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد گڑگڑاہٹ اور دھماکوں کی آوازوں کی شدت میں آہستہ آہستہ کمی آتی چلی گئی۔ اب زمین کی لرزش بھی تقریباً ختم ہو چکی تھی اور وہ سب لرزش کے ختم ہوتے ہی اٹھے اور پھر تیزی سے کھیتوں کے اندر بھاگتے چلے گئے اور ان کا رخ عمارت کی مخالف سمت میں تھا اور وہ جلد ہی گہری تاریکی میں مدغم ہو گئے۔